السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة
نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اردو ترجمہ سمیرہ نیر صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النساء کی آیات 1 تا 5 جن کی تلاوت کی گئی، ان آیات کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی پیش خدمت ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اے لوگو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں میں سے مردوں اور عورتوں کو بکثرت پھیلا دیا. اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کے واسطے دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رحموں کے تقاضوں کا بھی خیال رکھو، یقیناً اللہ تم پر نگران ہے. اور یتامہ کو ان کے اموال دو، اور خبیث چیزیں پاک چیزوں کے تبادلے میں نہ لیا کرو، اور ان کے اموال اپنے اموال سے ملا کر نہ کھا جایا کرو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر تم ڈرو کہ تم یتامہ کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو، 2 اور 3 اور 4. لیکن اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر صرف ایک کافی ہے، یا وہ جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے. یہ طریق قریب تر ہے کہ تم ناانصافی سے بچو. اور عورتوں کو ان کے مہر دلی خوشی سے ادا کرو، پھر اگر وہ اپنی دلی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں دینے پر راضی ہوں تو اسے بلا تردد شوق سے کھاؤ. عائشہ محمود صاحبہ نظم. منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام. وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو، جو کچھ بتوں میں پاتے ہو، اس میں وہ کیا سورج پہ غور کر کے نہ پایا
جب چاند کو بھی دیکھا تو اس یار سا واحد ہے لا شریک ہے اور لا زوال ہے واحد ہے لا شریک ہے اور لا زوال ہے سب موت کا شکار ہے اس کو فنا سب موت کا شکار ہے اس کو فنا سب خیر ہے اسی میں کہ اس سے لگاؤ دل سب خیر ہے اسی ڈھونڈو اسی کو یارو بتوں میں وفا اس جائے پر عذاب سے کیوں دل لگاتے ہو اس جائے پر عذاب سے دوزخ ہے یہ مقام یہ بستان سرا دیکھ
تقریب تقسیم اسناد میڈلز السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خاکسار پیارے آقا کی اجازت سے ان طالبات کے نام پیش کرے گی جنہوں نے تعلیمی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے، اور آج ان طالبات کو حضور انور کے دست مبارک سے انعامات اور اسناد حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہوگی الحمدللہ۔ میں پیارے آقا سے درخواست کروں گی کہ وہ انعامات تقسیم فرمائیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر فائزہ خلیل صاحبہ، ڈاٹر آف مبارکہ نسرین صاحبہ، پروموشن ان کیمسٹری۔ ڈاکٹر حسبت الصبور خان صاحبہ، ڈاٹر آف عبد القیوم صاحب، ماسٹرز ان ایپیڈیمیولوجی میڈیسن، 99% مارکس کے ساتھ۔ حمیرہ نزہت ملک صاحبہ، ڈاٹر آف اسلم حیات ملک صاحب، ماسٹرز آف ایجوکیشن ان ایجوکیشن سائنس، 99% مارکس کے ساتھ۔ ریحانہ الحق، ڈاٹر آف میجر امین الحق صاحب، ماسٹرز آف آرٹس ان انگلش اینڈ مائنر ان ہسٹری، 96% مارکس کے ساتھ۔ قرۃ العین صدف صاحبہ، ڈاٹر آف منور حسین طور صاحب، ماسٹرز آف آرٹس ان آرکیٹیکچر، 90% مارکس کے ساتھ۔ امت الواسع حیات صاحبہ، ڈاٹر آف ملک سکندر حیات صاحب، ڈپلومہ ان کمپیوٹر سائنس، 89% مارکس کے ساتھ۔ عدیلہ محمود صاحبہ، ڈاٹر آف ظفر محمود صاحب، ماسٹرز ان آن لائن جرنلزم، 89% مارکس کے ساتھ۔ عطیہ ظفر رانا صاحبہ، ڈاٹر آف رانا ظفر اقبال صاحب، ماسٹرز آف آرٹس ان آرکیٹیکچر، 86% مارکس کے ساتھ۔ فرحانہ کنول احمد صاحبہ، ڈاٹر آف عبدالشکور صاحب، ماسٹرز آف سائنس ان اکنامکس۔ منصورہ قدیر صاحبہ، ڈاٹر آف قدیر انور، ماسٹرز ان رومن انگلش اینڈ جرمن، 86% مارکس کے ساتھ۔ ڈاکٹر عظمیٰ نورین کیرج، اسپیشلائزیشن ان نیورو سرجری، ڈاٹر آف جہانگیر احمد صاحب۔ ثروت قدیر صاحبہ، ڈاٹر آف قدیر انور صاحب، ماسٹرز ان لاء۔ صبا رحمان صاحبہ، ڈاٹر آف ناصر احمد خالد، ماسٹرز آف فلاسفی ان کیمسٹری۔ ثنا دھامنی، ڈاٹر آف دھامنی صاحب، ماسٹرز ان سوشل میڈیٹیشن۔ زنوبیہ عفت صاحبہ، ڈاٹر آف سید عبداللہ ندیم صاحب، ڈپلومہ ان ٹرانسلیشن اینڈ انٹرپریٹیشن۔ قمر الاسلام واہلہ صاحبہ، ڈاٹر آف آفتاب احمد صاحب، بیچلر آف سائنس ان فزکس ود آنر۔ سیدہ بخاری زنیرہ طاہر صاحبہ، ڈاٹر آف سید حسن طاہر بخاری صاحب، بیچلر آف میڈیسن ان جنرل میڈیسن۔ عائشہ جاوید صاحبہ، ڈاٹر آف رانا محمد ادریس صاحب، بیچلر آف سائنس ان فوڈ کیمسٹری۔ عظمیٰ حنیف صابر صاحبہ، ڈاٹر آف محمد حنیف صابر صاحب، بیچلر آف آرٹس ان سوشل ورک۔ باسمہ خالد صاحبہ، ڈاٹر آف خالد رشید صاحب، بیچلر آف آرٹس ان اورینٹل اسٹڈیز۔
ہنا مقصود صاحبہ ڈاٹر آف مقصود احمد شاہد صاحب بیچلر آف سائنس ان کمپیوٹر سائنس 89% مارکس کے ساتھ. صوفیہ احمد صاحبہ ڈاٹر آف ینس اونیسٹ بیچلر آف آرٹس ان ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ان چائلڈہڈ 88% مارکس کے ساتھ. فوزیہ ساجد صاحبہ ڈاٹر آف مبشر احمد بیچلر آف آرٹس ان ریلیجس اسٹڈیز 87% مارکس کے ساتھ. منزہ افضال صاحبہ ڈاٹر آف افضال احمد ناصر صاحب بیچلر آف آرٹس ان ہسٹوریکل سائنس اینڈ سوسیولوجی 87% مارکس کے ساتھ. افرسیاب بٹ صاحبہ ڈاٹر آف نسیم احمد بٹ صاحب بیچلر آف سائنس ان بایولوجی 87% مارکس کے ساتھ. طیبہ عظمت چودھری صاحبہ ڈاٹر آف عظمت علی چودھری صاحب بیچلر آف سائنس ان بزنس اکنامکس 87% مارکس کے ساتھ. عالیہ نور امت الہادی حبش صاحبہ ڈاٹر آف ہدایت اللہ حبش مرحوم صاحب بیچلر آف آرٹس ان ریلیجس اسٹڈیز 87% مارکس کے ساتھ. سمن عباس صاحبہ ڈاٹر آف چودھری غلام عباس صاحب بیچلر آف آرٹس ان آرکیٹیکچر 87% مارکس کے ساتھ. نازش بھٹی صاحبہ ڈاٹر آف محمد یعقوب بھٹی صاحب بیچلر آف سائنس ان بایو میڈیکل سائنس 86% مارکس کے ساتھ. کاشفہ بٹ صاحبہ ڈاٹر آف تجمل کتب بٹ صاحب بیچلر آف آرٹس ان ایجوکیشن سائنس 86% مارکس کے ساتھ. سمیرہ نیر رانا صاحبہ ڈاٹر آف رانا عبد الرزاق صاحب بیچلر آف آرٹس ان سوشل ورک 86% مارکس کے ساتھ. طاہرہ احمد صاحبہ ڈاٹر آف حمید احمد صاحب بیچلر آف سائنس ان اکنامک ایجوکیشن 86% مارکس کے ساتھ. وجیہہ محمود صاحبہ ڈاٹر آف بشارت احمد محمود صاحب بیچلر آف سائیکالوجی. انہوں نے سرگودا یونیورسٹی پاکستان سے ان کو سلور میڈل ملا ہے 83% مارکس کے ساتھ. اب میں ان طالبات کے نام اناؤنس کروں گی جنہوں نے اے لیول یعنی ابیچور کمپلیٹ کیا ہے. اریبہ کیسر صاحبہ ڈاٹر آف کیسر محمد عبد الرحیم صاحب 96% مارکس کے ساتھ. لانا شیخ صاحبہ ڈاٹر آف نعیم شیخ صاحب 96% مارکس کے ساتھ. نائلہ نجم صاحبہ ڈاٹر آف نصیر احمد نجم صاحب 95% مارکس کے ساتھ. طوبہ احمد صاحبہ ڈاٹر آف امتیاز احمد صاحب 93% مارکس کے ساتھ. طوبہ احمد صاحبہ. عمارہ متین صاحبہ او لیول یعنی ریال ابشلوس 97% مارکس کے ساتھ ڈاٹر آف مظفر احمد شاہ صاحب. خولا خان صاحبہ ڈاٹر آف رفیع احمد خان صاحب او لیول 99% مارکس کے ساتھ. خولا خان صاحبہ. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جماعت میں داخل ہو کر اول تغیر زندگی میں یہ کرنا چاہیے کہ خدا پر ایمان سچا ہو کہ وہ ہر مصیبت میں کام آتا ہے، پھر اس کے احکام کو نظر خفت سے ہرگز نہ دیکھا جاوے، بلکہ ایک ایک حکم کی تعظیم کی جاوے اور عملاً اس تعظیم کا ثبوت دیا جاوے۔ مثلا نماز کا حکم ہے، جب ایک شخص اسے بجا لاتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو بعض لوگ اس سے تمسخر کرتے ہیں، لیکن ایک مومن کو ہرگز لازم نہیں کہ ان باتوں اور ہنسی اور استہزاء سے وہ اس کی ادائیگی کو ترک کرے۔ پھر آپ نے فرمایا، یاد رکھو اس سلسلے میں داخل ہونے سے دنیا مقصود نہ ہو بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ فرماتے ہیں ضروری ہے کہ آخرت کی فکر کرو، جو آخرت کی فکر کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس پر رحم کرے گا۔ بیت کی خالص اغراض کے ساتھ جو خدا ترسی اور تقوی پر مبنی ہیں، دنیا کی اغراض کو ہرگز نہ ملاؤ۔ نمازوں کی پابندی کرو اور توبہ و استغفار میں مصروف رہو۔ نوع انسان کے حقوق کی حفاظت کرو اور کسی کو دکھ نہ دو۔ راست بازی اور پاکیزگی میں ترقی کرو تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کا فضل کر دے گا۔ فرمایا کہ یاد رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اعمال سے ساری جماعت کو بدنام کرو۔ آپ نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی کہ بیت پھر عورتوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ گلہ شکوہ اور غیبت سے رکیں۔ پھر بیت کی فرمایا کہ بیت کا زبانی اقرار کچھ چیز نہیں، اللہ تعالیٰ تزکیہ نفس چاہتا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اصل مدعا بیت کا یہی ہے کہ توبہ کرو، استغفار کرو، نمازوں کو درست کر کے پڑھو، ناجائز کاموں سے بچو۔ میں جماعت کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں، مگر جماعت کو بھی چاہیے کہ خود بھی اپنے آپ کو پاک کرے۔ یاد رکھو غفلت کا گناہ پشیمانی کے گناہ سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہ گناہ زہریلا اور قاتل ہوتا ہے۔ توبہ کرنے والا تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جس کو معلوم ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں وہ بہت خطرناک حالت میں ہے۔ بس ضرورت ہے کہ غفلت کو چھوڑ دو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ جو شخص توبہ کر کے اپنی حالت کو درست کر لے گا وہ دوسروں کے مقابلے میں بچایا جائے گا۔ فرماتے ہیں بس دعا اسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے جو خود بھی اپنی اصلاح کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ
اپنے سچے تعلق کو قائم کرتا ہے۔ پیغمبر کسی کے لیے اگر شفاعت کرے لیکن وہ شخص جس کی شفاعت کی گئی ہے اپنی اصلاح نہ کرے اور غفلت کی زندگی سے نہ نکلے تو وہ شفاعت اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ جب تک خود خدا تعالیٰ کی رحمت کے مقام پر کھڑا ہو تو دعا بھی اس کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ نرا اسباب پر بھروسہ نہ کر لو کہ بیعت کر لی ہے، اللہ تعالیٰ لفظی بیعتوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ جیسے بیعت کے وقت توبہ کرتے ہو اس توبہ پر قائم رہو اور ہر روز نئی توجہ پیدا کرو جو اس کے استحکام کا موجب ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پناہ ڈھونڈنے والوں کو پناہ دیتا ہے، جو لوگ خدا کی طرف آتے ہیں وہ ان کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ باتیں ہیں جو آپ نے بار بار ہمیں فرمائی ہیں، ہمیں ان معیاروں تک پہنچانے کے لیے یہ باتیں آپ نے کی ہیں۔ یہ وہ معیار ہیں جو آپ جماعت کا دیکھنا چاہتے ہیں، اور جماعت کا ایک بڑا حصہ عورتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ دنیا میں عورتوں اور مردوں کی جو نسبت ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے، اور یہی نسبت جماعت میں بھی ہوگی اور ہے۔ بس جماعت کی ترقی ان معیاروں تک پہنچانے میں اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہمارا بڑا حصہ ان معیاروں کو حاصل نہ کرے جو کم از کم ایک احمدی مسلمان کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ بس ہماری عورتوں کو اس پہلو سے اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگر گھر کا مرد ٹھیک ہو، اس کا دین سے تعلق ہو، ان خصوصیات کا حامل ہو، یا ان باتوں کی طرف توجہ دینے والا ہو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، تو عورتوں اور بچوں کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر مردوں میں کمزوریاں ہیں تو ہم نہ اپنے آپ کو برباد کر سکتے ہیں، نہ اپنی نسلوں کو برباد کر سکتے ہیں۔ پھر عورتوں کو خود میدان میں کودنا ہوگا، اپنے گھروں کو سنبھالنا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ عورت گھر کی نگران ہے، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری عورت پر ہے اور وہ پوچھی جائے گی۔ یوں ہی تو اللہ تعالیٰ نے ماں کو جو حق ہے وہ باپ کے حق سے 3 درجے زیادہ تو نہیں دیا ہوا۔ اس کی وجہ ہے کیوں یہ حق 3 درجے زیادہ ہے ماں کا باپ کی نسبت۔ عورت کے قدموں کے نیچے جنت ملنے کی ضمانت صرف ماں بننے سے تو نہیں مل جائے گی، بلکہ ان سب باتوں کے کچھ لوازمات ہیں، کچھ خصوصیات ہیں، کچھ فرائض ہیں جو ماؤں کے ذمے ہیں، جن کی ادائیگی کے بعد ماں یہ سب مقام حاصل کرتی ہے۔ وہ نوجوان بچیاں جو بلوغت کی عمر کو پہنچ رہی ہیں اور جن کی عقل اور سوچ پختہ ہو گئی ہے، انہوں نے انشاءاللہ تعالی مائیں بھی بننا ہے۔ ان کو بھی ابھی سے سوچنا چاہیے کہ ان کا مقام کیا ہے اور ان پر کس قسم کی ذمہ داریاں پڑنے والی ہیں۔ جہاں انہیں نیک نصیب ہونے اور اچھے خاوند ملنے کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، وہاں انہیں ان ضروریات کو پورا کرنے، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے جو مستقبل میں ان پر پڑنے والی ہے۔ پس چاہے یہ شادی شدہ عورتیں ہیں، بچوں کی مائیں ہیں یا لڑکیاں ہیں، اگر سب نے اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھا
تو ایسے ماحول میں رہتے ہوئے جہاں آزادی کے نام پر بے حیائیاں کی جاتی ہیں، جہاں مذہب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے خدا سے بھی دوری پیدا ہوتی جا رہی ہے، جہاں خدا کے وجود پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے، یا یکسر خدا تعالیٰ کے وجود سے ہی انکار کیا جا رہا ہے، تو پھر نہ آپ کے دین سے جڑے رہنے کی کوئی ضمانت ہے، نہ آئندہ نسلوں کے دین سے جڑے رہنے کی کوئی ضمانت ہے۔ اگر یہ کہیں آپ کہ مرد زیادہ بگڑ گئے ہیں، ان کی اصلاح کی طرف بھی توجہ کریں، تو مردوں کو بھی کہا جاتا ہے، کوشش بھی کی جاتی ہے، لیکن پھر اگر ایسے مرد بدقسمت ہیں جن کو اپنی اصلاح کی فکر نہیں اور دنیا کی رنگینیوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے والے نہیں ہیں، تو پھر ان کا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ جماعت کے نظام کی آنکھوں میں دھول جھونک کے ان کو دھوکہ دے کے تو وہ شاید بچ جائیں، لیکن خدا تعالیٰ کی گرفت سے وہ نہیں بچ سکیں گے، جو ان کی ذمہ داریاں انہیں ادا کرنی ہیں۔ لیکن اس وجہ سے عورتوں کو اپنی ذمہ داریاں نہیں بھولنی چاہیے، جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا۔ اس بات پر ہم خاموش ہو کر نہیں بیٹھ سکتے اور خاموش تماشائی نہیں بن سکتے کہ مرد اپنے فرائض پورے نہیں کرتے، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہر وقت فکر میں رہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے لجنہ کی تنظیم اس لیے قائم فرمائی تھی کہ اگر جماعت کا ایک حصہ کمزور ہے، اس میں کمزوری واقع ہوتی ہے، تو کم از کم دوسرا حصہ جو عورتوں کا ہے، عورتیں اپنے فرائض کی طرف توجہ رکھیں۔ اگر عورتیں توجہ رکھیں گی تو آئندہ نسل کے مرد اور عورتیں تو ان راستوں پر چلنے والے ہوں گے جو خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کیے ہیں۔ میں نے کچھ عرصہ ہوا صدر لجنہ جرمنی کو کہا تھا کہ اس وقت آپ کے لیے تبلیغ سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے۔ پہلے اپنی تربیت کی طرف توجہ دیں، اپنی عملی حالتوں کو درست کر لیں، تو تبلیغ کے میدان پھر خود بخود کھلتے چلے جائیں گے۔ اس سے بھی کوئی یہ مطلب نہ لے لے، اور خاص طور پر مرد، کہ ان کے عملی نمونے اور تربیت بہت اچھی ہے اور صرف عورتوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو باتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، ان کی روشنی میں مردوں کی عملی حالت بھی کوئی ایسی نہیں کہ ہم مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں۔ جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو مرد بھی میری باتیں سن رہے ہیں، ان کو بھی اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو بہرحال میں اس وقت عورتوں سے مخاطب ہوں، اور عورتیں اگلی نسل کی تربیت زیادہ بہتر رنگ میں کر سکتی ہیں، اس لیے میں زیادہ فکر کے ساتھ آپ پر ذمہ داری ڈال رہا ہوں۔ بس نہ مردوں کو کسی خوشی میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو اس بات پر پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ شاید ساری کی ساری کمزوریاں ہم عورتوں کے اندر ہی ہیں۔ ہر ایک نے اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ خدا تعالیٰ کے آگے جب پیش ہونا ہے تو اپنے اعمال کا جواب ہر ایک خود دینا ہے۔ اس لیے اس سوچ کے ساتھ ہر ایک کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے، اور ان جائزوں کے کم از کم معیار وہ ہیں جن کا مختصراً ذکر میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے کیا ہے۔
یہ بعض نکات ہیں، اگر ہم میں سے ہر ایک اپنے سامنے رکھے تو عملی اصلاح کے معیار اونچے سے اونچے ہوتے چلے جائیں گے۔ بعض بنیادی باتوں کو دوبارہ میں آپ کے سامنے کچھ نسبتاً کھول کر پیش کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا خدا تعالیٰ پر سچا ایمان ہو، اور سچے ایمان کی کیا خصوصیات ہیں؟ سب سے بڑی یہ کہ غیب پر ایمان ہو، اس بات پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چھپی ہوئی بات کو جاننے والا ہے، وہ علام الغیوب ہے۔ وہ نہ صرف ان راز کی باتوں کو جو تم ایک دوسرے سے کرتے ہو جانتا ہے، بلکہ تمہارے دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ بس جب وہ ہر چھپی ہوئی اور ہر راز، ہر نہ نظر آنے والی چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر بات کا علم رکھتا ہے، تو پھر اپنے ہر عمل کے وقت اس کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ مومن کی نشانی یہ بتائی ہے کہ یخشون ربہم بالغیب، کہ مومن غیب میں بھی خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ جب انہیں یقین ہوتا ہے کہ کوئی دنیاوی آنکھ اسے نہیں دیکھ رہی، اس وقت بھی یہ سامنے ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر سچے ایمان کی یہ نشانی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق فیصلے کا کہا جائے، تو سمعنا و اطعنا کہتے ہیں، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اس کے علاوہ ان کا اور کوئی جواب نہیں ہوتا۔ نمازوں کو قائم کرنے والے، نمازیں باقاعدہ پڑھنے والے اور وقت پر پڑھنے والے ہی سچے ایمان لانے والے ہیں۔ پھر سچے ایمان لانے والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والے ہیں، اس کے حضور جھکے رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد سے اپنی زبانیں تر رکھتے ہیں، عاجزی دکھانے والے ہیں اور تکبر سے دور بھاگنے والے ہیں۔ تکبر کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بڑے بڑوں کو، یعنی ان کو جو بڑے ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ وقت آنے پر اپنی انا اور جھوٹی عزتوں کے نام پر بہت کچھ تکبر انسان کر جاتا ہے۔ بس جب تک انسان میں عاجزی نہ ہو، جھوٹی عزت کا خاتمہ نہ ہو، اس وقت تک ایمان کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر ذلت برداشت کرنے کے لیے انسان تیار ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو مشکلات اور مصیبتوں سے نکالتا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اہم بات کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو خفت کی نظر سے نہ دیکھو، کسی بھی حکم کو کم، اہم اور چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ یہ بات عملی اصلاح میں حائل ہوگی۔ اور صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اہم سمجھو، بلکہ فرمایا ان کی تعظیم کرو۔ صرف اہم ہی نہیں سمجھنا بلکہ ان کی تعظیم کرو، اور ہر حکم کو عملاً اپنے اوپر لاگو کرو۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم وہ بات نہ کرو جو تم کرتے نہیں، وہ بات نہ تم کہو دوسروں کو جو تم کرتے نہیں۔ اب عہدیدار اپنے جائزے لیں، نچلی سطح تک جا کر، کہ کیا وہ سب باتیں جو وہ دوسری ممبرات کو کہتی ہیں ان پر خود بھی عمل کرتی ہیں؟ پھر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، پردے کا اعلیٰ معیار ہے، بچوں کی تربیت ہے۔ انصاف کے قائم رکھنے کے لیے اگر اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو یہ گواہی دینا ہے۔
یہ سب حکم ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو دوسروں کو تو کہتے ہیں، لیکن اگر اپنا معاملہ آئے تو ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے حکموں کی عملاً تعظیم کے خلاف ہے۔ پھر آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تمہارے ہر کام میں خدا کی رضا مقصود ہو، دنیا مقصود نہ ہو۔ اب اگر ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے تو پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات دنیا کی لذتیں اور بہانے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی رضا پیچھے چلی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا آخرت کی فکر رکھو، آخرت کی فکر ہوگی تو خدا تعالیٰ کی رضا ہمیشہ سامنے رہے گی، دنیا کا حصول پیچھے چلا جائے گا۔ آج کل گھروں کے جھگڑوں میں دنیاوی باتوں کا حصول بہت کردار ادا کر رہا ہے۔ کل بھی میں نے خطبے میں ذکر کیا تھا، نہ لڑکے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے رشتے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ لڑکیاں صاف دل ہو کر اپنے رشتے نبھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ حالانکہ رشتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے حقوق کی ادائیگی کا ایک دوسرے کو پابند کیا ہے، لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی، بلکہ ان کے گھر والوں کو بھی۔ نکاح کے موقع پر جو آیات پڑھی جاتی ہیں اس میں سب سے آخری ہدایت ہی یہی دی گئی ہے کہ دنیا کے پیچھے نہ بھاگتے رہو، یہ دیکھو کہ تم نے آئندہ کے لیے کیا نیکیاں کمائی یا کمانے کی کوشش کی ہے۔ اس حکم میں ذاتی اعمال کی طرف بھی توجہ دلائی کہ تمہارے نیک عمل آئندہ آنے والی زندگی میں تمہارے کام آئیں گے، اور اولاد کی تربیت کی طرف بھی توجہ دلائی کہ اس دنیا کے حصول کے پیچھے نہ پڑے رہو، بلکہ اپنے بچوں کی تربیت کر کے اپنی آئندہ نسلوں کو سنبھالو، انہیں نیکیاں بجا لانے والا بناؤ تاکہ وہ اپنی عاقبت بھی سنوار سکیں، اور نیک تربیت کی وجہ سے تمہارے لیے دعا کر کے تمہارے درجات کی بلندی کا بھی باعث بن جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم بیعت کر کے سلسلے میں داخل ہو گئے، بہت سے تم میں سے اپنے باپ دادا کی وجہ سے سلسلے میں داخل ہو۔ جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کی غرض تب پوری ہوگی جب تم تقویٰ پر چلو گے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے تمام حکموں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا بس اس طرح توجہ کرو کہ تقویٰ میں بڑھنا ہے، اور یہ صرف ایک دن کی بات توجہ نہیں ہے، ایک دن کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر روز نئی توجہ پیدا ہو تبھی معیار بلند ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو بیعت کر کے توجہ نہیں کرتا وہ جھوٹا اقرار کرتا ہے۔ بس چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد، ہر ایک کو ہر روز نئے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ تقویٰ کے معیار کہاں ہیں، ورنہ آپ نے صاف فرما دیا کہ اگر یہ نہیں تو بیعت کا اقرار جھوٹا ہے۔ اگر تقویٰ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ ہوگی، اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ ہوگی۔ اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا معیار جو آپ نے مقرر فرمایا وہ یہ ہے کہ ان کے حقوق کی حفاظت ہو، یعنی حقوق العباد کی ادائیگی عارضی عمل نہیں ہے، بلکہ اس کی حفاظت کرنی ہے، مسلسل نظر رکھنی ہے کہ کہاں حقوق العباد تلف ہو رہے ہیں، میں فوراً وہاں پہنچوں اور ان کی حفاظت کروں۔ یہ حقوق العباد کی ادائیگی ایک ایسا وسیع میدان ہے جو یہاں آپس میں محبت پیار پیدا کرتا ہے، جہاں آپس میں محبت پیار پیدا کرتا ہے وہاں تبلیغ کے نئے راستے بھی کھولتا ہے۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، عملی اصلاح سے
تبلیغ کے راستے کھلیں گے، اور یہ راستے جو کھلیں گے پھل لانے والے ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تزکیہ نفس کی مسلسل کوشش کرو۔ جب نفس پاک ہوگا اور اس کی طرف توجہ ہوگی تو اعمال کی اصلاح بھی ہوتی جائے گی۔ آج دنیا کو ضرورت ہے کہ ان کے سامنے کوئی نمونہ ہو، اور یہ نمونہ ہم اس وقت تک پیش نہیں کر سکتے جب تک ہم مجموعی طور پر کوشش نہیں کرتے کہ اپنے اعمال کو درست کریں، اپنی عملی حالتوں کو اس اعلیٰ معیار پر لائیں جس کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم سے توقع کی ہے۔ آپ کا یہ فرمانا ہمارے لیے، ہمیں سے ہر ایک کے لیے بڑا فکر پیدا کرنے والا ہونا چاہیے، ہمیں جھنجھوڑنے والا ہونا چاہیے کہ اپنے اعمال سے ساری جماعت کو بدنام نہ کرو۔ یعنی ایک شخص کا عمل بھی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، جماعت کی بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ بس عارضی دنیاوی لذات کی وجہ سے جماعت کو بدنام کرنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آزادی کے نام پر ایسے کام کرنا جن کو کرنے سے خدا تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے، جماعت کی بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ عارضی جذبات کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھول جانا دوسروں کا جماعت پر انگلیاں اٹھانے کا باعث بنتا ہے۔ بس بہت گہرائی میں ہر معاملے میں اپنے جائزے لینے اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہاں رہنے والے احمدیوں کی اکثریت اس وقت پاکستان سے ہجرت کر کے آنے والے احمدیوں کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت بھی آئے گا جب یہاں کے مقامی لوگ بھی احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی صداقت کو دیکھتے ہوئے اسے اختیار کریں گے۔ لیکن بہرحال اس وقت اکثریت پاکستانی احمدیوں کی ہے، اور ان میں سے بھی 99.99% ان لوگوں کی ہے جو پرانے احمدی ہیں، یا تو ان کے خاندانوں کے میں باپ دادا ان کے احمدی ہوئے، انہوں نے احمدی قبول کی، ان کی وجہ سے احمدیت خاندانوں میں قائم ہوئی، یا پھر اگر خود احمدی ہوئے بھی، احمدی کو قبول بھی کیا، تو اس پر بھی کئی دہائیاں گزر چکی ہیں، 10 سال گزر چکے ہیں۔ تو ایسے لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں، اور جب آپ دوسروں کو بتاتی ہیں کہ ہم یہاں ہجرت کر کے آئے ہیں اور ہمیں ہجرت اس لیے کرنا پڑی کہ ہمارے خلاف ہمارے ملک کے قانون نے دوسرے مسلمانوں کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ جو چاہو ان سے کرو بس، اور اس وجہ سے ہم پر ظلم ہوتا ہے۔ بس آپ کی باتیں سن کر ان لوگوں کو آپ سے ہمدردیاں پیدا ہوتی ہیں، آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر قریب آ کر یہ آپ نے دیکھیں کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اپنے دین کی خوبیاں تو بہت بیان کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں، مثلا سچائی ہے یہ اس پر قائم نہیں۔ اگر ہمارے معیار سچائی کے اچھے نہیں تو دیکھیں گے یہ سچائی پر قائم نہیں، باتیں تو کرتے ہیں کہ سچائی پہ قائم ہو، وقت ضرورت جھوٹ بھی بول جاتے ہیں، تو یہاں کے لوگوں پر کبھی نیک اثر نہیں پڑے گا۔ سچائی کی پہلی بنیاد کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ مرد عورتیں اسائلم کرتے ہیں۔ اگر جھوٹی کہانی بنا کر اسائلم کریں تو کبھی نیک اثر نہیں پڑے گا، اگر سچ بولیں گے تو کیس بھی پاس ہوں گے اور نیک اثر بھی پڑے گا، تبلیغ بھی ہو جائے گی۔ اس طرح روزمرہ کے معاملات ہیں ان میں سچائی کے اعلیٰ معیار قائم کرنے کی ضرورت ہے۔
جو آپ کو دوسروں سے ممتاز کریں۔ حکومت سے کوئی فائدہ قانون کے دائرے، قواعد و ضوابط کے دائرے میں رہتے ہوئے اٹھانا ہے تو اپنا معاملہ سچائی پر بنا کر پیش کریں، جھوٹ بول کر مفاد حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طرح مثلاً ایک حکم ایک مومنہ عورت کو حیا کا ہے۔ ہر مرد عورت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، اس کے مطابق حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ان ملکوں میں عورت کے حیادار لباس اور باپرد لباس کے خلاف بہت کچھ کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر ایک حقیقی مسلمان عورت ہی اس کا اظہار کرتی ہے، دوسرے تو پھر کچھ نہ کچھ معاشرے سے ڈر کر اپنے لباس میں کمی بیشی کر لیتے ہیں، لیکن حقیقی مسلمان عورت اس کا اظہار کرتی ہے۔ اس لیے مسلمان عورتوں کے متعلق، احمدی مسلمان عورتوں کے متعلق بہت کچھ کہا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ حقیقی مسلمان عورت احمدی مسلمان عورت ہی ہے۔ تو جب حیادار لباس اور باپرد لباس کی بات ہو تو احمدی مسلمان عورت بھی نشانہ بنے گی، لیکن جب دلیل کے ساتھ آپ باپرد لباس کی اہمیت خود ان لوگوں پر واضح کریں گی تو یقیناً ان کو سمجھ آ جائے گی کہ حیادار لباس یہ عورتیں اپنی مرضی سے پہنتی ہیں، ان پر کوئی جبر نہیں ہے۔ عورت کی فطری حیا انہیں اس بات پر مجبور کرتی ہے، مذہب سے ان کا لگاؤ انہیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے لباسوں کو باحیا بنائیں، تو پھر ان لوگوں کے اعتراض ختم ہو جائیں گے، ان سمجھ آ جائے گی کہ جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے لباس یہاں اس وقت اور ہیں، پردے کے معیار یہاں اور ہیں، اور باہر میں بازار میں پھرتے وقت آپ کی حالت اور ہے، تو یقیناً ان لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوگا کہ بعض مجبوریوں کے تحت یہ پردہ کرتی ہیں اور حیادار لباس پہنتی ہیں، اور مذہب سے دلی لگاؤ ان کو نہیں ہے، اور مذہب کی پابندیاں ان پر ظلم کر رہی ہیں۔ یہ قدرتی بات ہے، ان پر یہ اثر ہوگا پھر۔ تو گویا یہ دو عملی، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، جماعت کو بدنام کرنے کا باعث بن رہی ہے۔ اگر اپنے عملی نمونے نہیں ہیں تو پھر مذہب کے نام پر یہاں اسائلم لینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ پھر یہ کہیں کہ ہم آزاد لوگ ہیں اور ہماری آزادی ان مذہبی شدت پسندوں کو پسند نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں، اس لیے ہماری دنیاوی آزادی اور مذہب سے دوری کی وجہ سے جو ہم پر سختی ہو رہی ہے اس ملک میں، اس وجہ سے ہم یہاں اس عالم کے لیے آئی ہیں، اور اسی طرح مرد بھی۔ پھر جماعت کا احمدیہ کا نام لے کر اسائلم نہ کریں، یہاں پھر جماعت احمدیہ کے فرد ہونے کا اظہار نہ کریں جس کو اپنے ملک میں مذہبی پابندیوں کا سامنا ہے۔ پھر یہ نہ کہیں کہ ہم پر ظلم اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے زمانے کے امام مسیح موعود اور مہدی موعود کو مان لیا ہے، اس لیے ہمیں ظلموں کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس لیے ہم یہاں رہ رہے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جس وجہ سے آپ یہاں اس ملک میں رہنے کے لیے آئے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، یا آپ کے لڑکیاں ہیں نوجوان تو ان کے ماں باپ یہاں آئے تھے رہنے کے لیے، لڑکوں کے ماں باپ آئے تھے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ احمدیت کی وجہ سے ہی آئے تھے۔ اسی طرح
بس جب ماں باپ یہاں آئے اور ان کے اسائلم منظور ہو گئے یا نئے آنے والوں کو اسائلم منظور ہو رہے ہیں تو یہاں اس ملک میں احمدی ہوتے ہوئے رہنے کی ضرورت ہے۔ حکومت اگر یہ ایک حقیقی احمدی ہوتے ہوئے یہاں نہیں رہ رہے تو یہاں کی حکومت کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور عوام کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ بس عملی نمونہ سب سے اہم چیز ہے جس کا اظہار آپ سب سے ہونا چاہیے۔ پھر آپ کے علم کے نمونے ہیں، اپنے دینی علم کو بڑھائیں، اپنے اپنے ماحول میں آپ کے اس علمی نمونے کا بھی اظہار ہونا چاہیے۔ خود بخود تبلیغ کے راستے اسے کھلتے چلے جائیں گے، ضروری نہیں ہے کہ باہر نکل کے تبلیغ کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق اور روحانیت میں ترقی کے نمونے ہیں۔ اگر آپ اپنے ماحول میں یہ نمونے قائم کر رہی ہیں اور دنیا کی ہوا و ہوس کا اظہار نہیں ہو رہا تو یہ روحانیت میں ترقی کے نمونے غیر محسوس طور پر دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور تبلیغ کے راستے پھر کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر تبلیغ کے ساتھ ساتھ اگلی نسلوں کی تربیت اور انہیں خدا تعالیٰ سے جوڑنے اور جماعت کا فعال حصہ بنانے کے لیے بھی آپ کے علمی، عملی اور روحانی نمونے ضروری ہیں۔ اگر ان پر توجہ نہیں ہوگی تو کچھ سالوں بعد ایسے گھر پھر بکھر جائیں گے۔ یاد رکھیں یہ۔ پھر گھروں کے سکون و امن کے لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں، اس کو قائم رکھنے کے لیے بھی ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہیں اور جو خدا تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اور جب یہ سب کچھ ہوگا تو آپ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو بھی جذب کرنے والی ہوں گی۔ بس اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی عملی حالتوں پر غور کرنے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، آپ میں سے اکثر کے باپ دادا احمدی ہوئے تھے۔ یہ بزرگ نیک تھے، متقی تھے، کچھ دیکھ کر اور خدا تعالیٰ سے ہدایت حاصل کر کے ہی احمدیت میں داخل ہوئے تھے۔ اگر اپنے باپ دادا کی عزتوں کی حفاظت کرنی ہے تو پھر بھی یہی ضروری ہے کہ اپنے عملی، علمی اور روحانی حالتوں کی جگالی کرتے رہیں، ان کے جائزے لیتے رہیں کہ کہاں تک درست ہیں، ورنہ ان کی روحوں کے لیے آپ لوگ بے چینی کا باعث بن رہی ہوں گی۔ اسی طرح مرد بھی اگر جماعت سے منسلک ہو کر ان مقاصد کو حاصل کرنے والا بننا ہے جس کے حصول کے لیے آپ کے باپ دادا جماعت میں شامل ہوئے تھے، تو ان کی اپنی عملی حالتوں میں تبدیلیوں کی یاد کو تازہ رکھیں۔ ان کی یاد کو اپنی عملی حالتوں کی تبدیلیوں میں تازہ رکھیں، تبھی ان کی روحوں کو خوش کر سکتے ہیں۔ جو ایمان ہمارے بڑوں کے اندر تھا وہی ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی سچائی ہر ایک کے دل میں میخ کی طرح گڑی ہونی چاہیے۔ نئی آنے والی عورتیں اور مرد یہ سچائی دیکھ کر ہی ہم میں شامل ہوتے ہیں۔ اس سچائی کو مزید نکھار کر دکھانے کے لیے ہر ایک کو عملی نمونہ بننے کی ضرورت ہے۔ احمدیت نے تو انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرنی ہے۔ اگر پرانے احمدیوں کے عملی نمونے نئے آنے والوں کے لیے مددگار ہوں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اگر عملی نمونے نہیں دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان نئے آنے والوں میں سے ہی عملی نمونے قائم کرنے والے پیدا فرماتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اس کے فضل سے احمدیت پر
کس طرح فضل نازل ہو رہا ہے اور کس طرح اس نے جماعت پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، کس طرح جماعت کی ترقی ہر روز جماعت کی تعداد میں اضافہ کر کے فرماتا ہے۔ اس کے چند واقعات پیش کر دیتا ہوں آپ کو، دلچسپی کے لیے بھی اور علم کے لیے بھی اور اپنے جائزے لینے کے لیے بھی۔ مالی کے ایک علاقے میں ہمارے مولم نے لکھا کہ وہاں ایک گاؤں ہے جیجا، عبداللہ وہاں کے امام ہے عبداللہ تراورے صاحب، انہوں نے بتایا کہ کافی دیر پہلے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا جس میں آپ نے اسے فرمایا کہ بیعت کر لو اور فلاح پا جاؤ، اور اس کے بعد سے وہ کافی عرصے تک اس کی تعبیر کی تلاش میں رہے۔ اب جب کہ احمدیہ ریڈیو روا ایف ایم، وہاں ایک ریڈیو بھی ایک نہیں بلکہ کئی ریڈیو اسٹیشن ہمارے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، ریڈیو اسٹیشن ریڈیو روا ایف ایم پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی خبر سنی تو مشن ہاؤس میں آئے، اور ایم ٹی اے پر اس وقت ایم ٹی اے چل رہا تھا اور میری پروگرام کوئی ہو رہا تھا، مجھے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہی مجھے کہا تھا کہ بیعت کر لو اور فلاح پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے اس وقت بیعت کر لی۔ پھر فلسطین کے ہمارے ایک احمدی ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں نے خلیفہ خامس کو خواب میں اسی لباس میں دیکھا جس میں وہ ایم ٹی اے پر نظر آتے ہیں۔ میں نے باقاعدگی سے ایم ٹی اے دیکھنا شروع کیا۔ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ اپنی طرف کھینچا وہ اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم سے آپ کی محبت ہے، جس کے نتیجے میں نے بیعت کا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس خلیفہ کو تو میں پہلے سے جانتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے میں بیعت کر لی۔ تو گویا کہ جب وہ بیعت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو یہ ثبوت دے رہا ہے کہ احمدیوں کے پاس ہی اب اسلام کی حقیقی اور تعلیم ہے اور عملی نمونے ہیں۔ اگر ہمارے عملی نمونے نہیں ہوں گے تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جن کے ایمان میں ترقی دے گا ان کو پھر آگے لے آئے گا اور پرانے پھر پیچھے چلے جائیں گے۔ پھر یمن کے ایک احمدی ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ شیعہ عالم کی نزول مسیح کی بابت ایک ٹی وی چینل پر گفتگو سنی۔ اس سے قبل یمنی علماء سے نزول مسیح کی بات ہوتی رہتی تھی۔ جب میں امام الزمان کی شناخت کی بابت دعا کرتا تھا تو اس دوران وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے کئی دفعہ انہوں نے خواب میں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے اہل خانہ اور ہمسایوں کو امام الزمان کے آ چکنے کی خبر دیتا تو میرا مذاق اڑاتے۔ میں دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے احمدیوں سے ملا دے۔ آخر اپریل 2013 کو ایک رات میں اسی ہنسی ٹھنٹے کی وجہ سے دکھی ہو کر سویا ہوا تھا کہ مجھے لکھتے ہیں کہ آپ کو خواب میں دیکھا، آپ نے ویسا ہی لباس زیب تن کیا ہوا تھا جو ایم ٹی اے پر دکھائی دیتا ہے، مگر وہ سفید تھا۔ آپ ایک سرسبز علاقے میں سے گزر رہے تھے، آپ کے پیچھے بے شمار لوگ سفید کپڑے پہنے اور جھنڈا اٹھائے چلے جا رہے تھے جن پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور اس وقت میری آنکھ کھل گئی۔ اس رویا کے 3 ماہ کے بعد کہتے ہیں میرے بھائی نے مجھے خبر دی کہ احمدیوں کی طرف سے مکرم ہمارے شبوتی صاحب ہیں وہاں اور انہوں نے رابطہ کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ پھر یہ کہتے ہیں دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ثبات قدم سے نوازے اور یقین و معرفت میں ترقی عطا فرمائے۔ بس یہ ایسے لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما رہا ہے، پھر یقین اور معرفت میں ترقی کی فکر ہے انہیں، تاکہ عملی نمونے قائم کر سکیں، اپنے علم میں بھی بڑھ سکیں، اپنی روحانیت میں بھی بڑھ سکیں۔ آج ہر مرد اور عورت کو اس نہج سے، اس طریق سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ یقین و معرفت میں ترقی کس طرح کرنی ہے، یا ہم نے کس طرح دنیا کی رنگینیوں سے بچنا ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر احمدیت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ پھر ایک اور ملک ہے گنی کناکری، وہاں سے مبلغ لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں میرے بہنوئی ان کے
لوکل مشنری نے لکھا، ماریگا صاحب اکثر جماعت احمدیہ کے بارے میں تبلیغ کیا کرتے تھے۔ ہمارے گھر کا ماحول بڑا مذہبی تھا، لہذا تباً میں بھی ان کی باتیں غور سے سننے لگا۔ ایک دن گھر میں ایک بڑی سوال و جواب کی مجلس ہوئی، محلے کے امام کو بھی مدعو کیا گیا، لیکن جب مولوی صاحب سے بات نہ بن پڑی تو یہ مجلس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی۔ تاہم میرے دل میں سچ کو جاننے کی خلش تھی، لہٰذا میں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کی کہ اے اللہ میری رہنمائی فرما اور مجھے اس جماعت کی سچائی کے متعلق راہ دکھا دے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد سو گیا اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک ویران جگہ میں ہوں اور اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے اور میں بارش سے بچنے کے لیے قریب ایک غار ہے، میں اس غار میں پناہ لیتا ہوں۔ اس دوران آسمان پر بجلی چمکتی ہے اور مجھے ایک آواز سنائی دیتی ہے، مرزا مسرور احمد، اور یہ آواز 3 دفعہ سنائی دیتی ہے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، کیونکہ یہ نام ہمارے معاشرے میں عام نہیں ہے، اس لیے میں یہ خواب بھول گیا۔ لیکن ایک دن میرے بہنوئی گھر میں جماعت کی تبلیغ کر رہے تھے، اس دوران انہوں نے مرزا مسرور احمد نام لیا۔ میں نے جب یہ سنا مجھے اپنا خواب یاد آ گیا۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کس کا نام ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 5ویں خلیفہ کا نام ہے، اور اس پر کہتے ہیں کہ جماعت سے متعلق میری دلچسپی بڑھی اور میں نے جماعت کی کتب کا مطالعہ شروع کیا اور اللہ تعالیٰ سے مسلسل رہنمائی کی التجا کرتا رہا۔ ایک رات پھر خواب میں دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے اور زور سے بجلی چمکی، اور بجلی کی چمک کے ساتھ آسمان پر روشن الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ مرزا غلام احمد، اور یہ نظارہ 3 دفعہ دہرایا گیا اور ہر بار چمک پہلے سے بڑھ کر نظر آتی تھی اور میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد میری تسلی ہو گئی اور خدا تعالیٰ نے میری رہنمائی فرمائی اور مجھے جماعت میں شامل ہونے کی توفیق ملی۔ تو اللہ تعالیٰ تو رہنمائی فرما کر لوگوں کی جماعت میں شامل فرما رہا ہے، اور یہی لوگ ہیں اگر یہ تعلق میں بڑھتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ سے اور اپنے عملی نمونے دکھاتے چلے جائیں گے تو یہی جماعت میں آگے آنے والے لوگ ہوں گے۔ اس لیے ہمیں بہت فکر کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی اپنی عملی تربیت کی طرف، علمی حالت کی طرف، روحانی حالت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب کیا یہ باتیں انسانی سوچ اور عقل کی ہیں یا خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جماعت سچی ہے، اور جب سچی ہے تو پھر اس کی سچائی ہم پر، ہر فرد پر اس وقت ظاہر ہوگی یا ہم سے اس کا اظہار اس وقت ہوگا جب ہم اس کی عملی تصویر بننے کی کوشش کریں گے، اور تبھی ہم خدا تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت حاصل کرنے والے بھی ہوں گے۔ بس یہ سب واقعات بتاتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے کسی جہالت کی وجہ سے احمدیت قبول نہیں کیا، نہ کسی مجبوری کے تحت۔ مجبوری کیا، احمدیت قبول کرنے کے بعد تو مشکلات میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے قصے یقیناً آپ لوگوں نے جو پرانے احمدی ہیں، جو صحابہ کی اولادوں میں سے ہیں یا جنہوں نے عرصہ ہوا بیعت کی، ان کے گھروں میں ہوتے سنے ہوں گے آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں کس طرح سختی کی گئی آپ کے باپ دادا سے۔ بس یہ ہر نیک فطرت اور مذہب کی تلاش کرنے والے کی تلاش کا نتیجہ ہے کہ کچھ ان کی کوشش سے، اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کا فضل انہیں احمدیت کی قبول کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جنہیں پیغام بھی نہیں پہنچتا، لیکن اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما دیتا ہے، اور پھر کوئی نہ کوئی احمدی جب انہیں ملتا ہے اور اس کی حالت دیکھتے ہیں اور عملی نمونہ دیکھتے ہیں تو پھر ان کو اس رہنمائی کی جو سالوں پہلے ہوئی ہوتی ہے یاد آ جاتی ہے، اور پھر احمدیت کی قبولیت کے دروازے ان پر کھل جاتے ہیں اور وہ قبول کر لیتے ہیں۔ ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ احمدیت کی سچائی کی خدا تعالیٰ اس زمانے میں بھی تائید فرما رہا تھا اور آج بھی تائید فرما رہا ہے۔ ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھیں
کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دین میں شامل بدعات کو دور کرنے اور آئندہ کے لیے بدعات سے بچانے کے لیے آئے تھے، اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء بھی اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد خلافت کے جاری نظام میں آنے والا ہر خلیفہ اس لیے خلیفۃ المسیح کہلاتا ہے کہ اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق دین کی تجدید کے کام کو جاری رکھنا ہے اور آپ کے مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ بعض عورتیں بعض باتیں پہلے خلفاء کی طرف منسوب کر کے پھر یہ کہتی ہیں کہ اب اس طرح کیوں ہو رہا ہے، اس سے الٹ کیوں ہو رہا ہے، پہلے تو مثلا خلیفۃ مسیح رابع نے تو یہ فرمایا تھا، اب یہ ہو رہا ہے۔ اول تو یہ یاد رکھیں کہ کوئی خلیفہ خلاف شریعت بات نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے۔ دوسرے، یہ موازنہ اور مقابلہ کرنا ہی غلط ہے۔ اس سے ایسی باتیں کرنے والیاں عورتیں ہیں یا اگر مرد کرتے ہیں تو وہ فتنے میں پڑیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور جیسا کہ میں نے کل بھی ایک شخص کی مثال دی تھی کہ اس کا ایمان صرف ذرا سی کونی کی ٹھوکر لگنے ضائع ہو گئے، تو یہ ایمان ضائع کرنے کی باعث بن جائیں گے آپ لوگوں کا، اور اپنا ہی نقصان ہے آپ کا۔ یاد رکھیں کہ ہر خلیفہ نے اس طرح ان لائنوں پر تربیت کرنی ہے جس کے طریق حضرت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قائم فرمائے ہیں اور کر کے دکھائے ہیں۔ بس ہر خلیفہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریق پر چل کر تربیتی اور تبلیغی کام سر انجام دیتا ہے۔ کوئی کسی بات پر حالات کے مطابق زیادہ زور دیتا ہے اور کوئی کسی بات پر، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی بھی خلیفہ، نہ میں نہ میرے سے پہلے، ایسے تھے جو باقی امور کو کلیتاً نظر انداز کر دیں۔ ہاں، بعض باتوں پر زور زیادہ ہو جاتا ہے بعض حالات کی وجہ سے، بس سعادت اسی میں ہے کہ جو وقت کا خلیفہ بات کہے اس کے پیچھے چلیں اور اطاعت کے نمونے دکھائیں۔ اس میں آپ کی کامیابی ہے اور اسی میں آپ کی نسلوں کی بقا ہے۔ بس ہماری عورتوں اور مردوں کو بغیر کسی حیل و حجت کے اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور لغو باتوں میں پڑھنے کے بجائے اطاعت کے نمونے دکھانے چاہیے اور خدا تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اور جب یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے غیر معمولی نشانات بھی ظاہر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حالتوں کا جائزہ لیتے ہوئے کامل اطاعت کے نمونے دکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی حالتوں میں تبدیلی کرنے والا بنائے۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔
Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Çiçek ey dur derviş baba, annem babam topraktır. Hak la ilahe illallah, Allah, la ilahe illallah. Hello jihad more kibla shihat la ilaha illallah la ilaha illallah jadu moi chuche more jadu moi chuche more koreche jadu बेदारी पुकारी उठे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह Nekoni destoin poklonenia krome Allah Muhammad poslanik Allah poslanik Allah نبينا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد صل من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. The white moon rose over us from the valley of Adha, and we are with to show gratefulness where the call is to Allah. شك أن محمدًا خير الورى ريق الكرام ونخبة الأيادي تمت عليه صفات كل مزجة ختمت به نعماء كل زمان يا للفتى ما حسنه
में मेरा जिस्म हो जान व दिल। मैं नहीं पाता कि तुझ सा कोई करता हो प्यार। कोई राह नजदीक तर राहे मोहब्बत से नहीं तय करे इस राह से सालिक हजारों दश्तखार। ए मुक्तदा ए पेशवा ए मीरज़ा ए रहनुमा ए मुजतबा फहमो ज़का ए नेक दिल ए बासफा ए पाक दीनत बाहया। हर चार सू है शोहरा हुआ कादियान का। मस्कन है जो के महदिए आखिर ज़मान का। आ गए दिन खास फिर बरक़ात और अनवार के। हर तरफ जलवे आया है, हर तरफ जलवे आया है महर लुत्फ़ो प्यार के। शम्मा कितनी मेहरबान बेलौस परवानों पे है। वाह क्या लुत्फ़ो करम, वाह क्या लुत्फ़ो करम मेहदी के मेहमानों पे है। वो ख़ज़ाइन जो हज़ारों साल से मदफून थे और मसीहा के ज़माने के लिए मकनून थे। दोनों हाथों से लुटाए जा रहे हैं अब यहाँ। जाना की बिशारत के मुताबिक हम नशी। देख अब कितनी नई कौमें हैं हम में आमिली। Gott ist groß und meine Welt ist wieder heller und das Herz schlägt wieder schneller und ich komme aus dem Keller. Gott ist groß Und ich trete auf die Leiter und der Engel stimmt mich heiter. Ich fliege wieder weiter. Gott ist groß Und ich singe neue Lieder und ich liebe immer wieder. Und ich rieche Frühlingsflieder. Gott ist groß Und die Türen stehen offen und ich lerne wieder hoffen und ich hab mein Glück getroffen. Gott ist groß, Gott ist groß, Gott ist groß। बिस्मिल्लाह कर गंड कमर, बिस्मिल्लाह कर गंड कमर। हासिल गसीफत हो ज़फ़र। बन अहमदी बन अहमदी बन अहमदी बन अहमदी। ठौपूर इस्लाम जखबर कामिल हदायत सर बसर। शामिल के सकने कन अंदर। बन अहमदी बन अहमदी बन अहमदी बन अहमदी। Amore per tutti, odio per nessuno. Amore per tutti, odio per nessuno. Mudheri khilafate roiche iman, khilafati jamate roike pran. Shokol
মশারিতে ভাবে সমাধান একে জেরিয়ে চলে সে জন্নাদান আমরা আহমদি আমরা মুসলমান साए में तेरे धूप नहाए बसद नयाज ऐ छाँव छाँव शख्स ऐ छाँव छाँव शख्स तेरी उम्र हो दराज उम्र हो दराज इताअत और वफा की राह पर हमको रहा रखना खिलाफत का हमारे सर पे कायम साहिबा रखना हमें तकवा की हो तौफीक तेरा कुर्ब हासिल हो हमारी सिमत ए मालिक निगाहे मेहरबान रखना इमाम वक्त अपनी ढाल है हम ढाल के पीछे इमाम वक्त अपनी ढाल है हम ढाल के पीछे इमाम वक्त को हर मार्के में कामरा रखना हमारे दिल पे रोए जा चुके हैं एक डोरी में हमारे दिल में रोए जा चुके हैं एक डोरी में तो इस डोरी की मजबूती को दुनिया पे आया रखना अगर मुज़ोर हो लहरें अगर तूफान आ जाए हमारी नाव का प्यारे सलामत बाद रखना सलामत बाद रखना भूल तुम पर फरिश्ते निछावर करें और कुशादा तरक्की की राहें करें आरज़ूएं मेरी जो दुआएं करें रंग लाए मेरे मेहमां के लिए फजलों की लगे झड़ियाँ खुशियों से कटे घड़ियाँ इनाम की बारिश हो खालिक की नायत से बन जाओ खुदा के तुम आ जाएगी खुद दुनिया जोड़े हुए हाथों को तरअर्क निदामत से Ever Prophet, Imam der Zeit, wie von Mohammed prophezeit, überwand der Welten Leid, wie von Mohammed prophezeit. Allah liebt die Allah, dann folget ihm in Tat und Wort. Sein weißes Minarett ist da, als Licht an seinem Himmelsort. war Prophet, Imam der Zeit, wie von Mohammed prophezeit. Überwand der Welten Leid, wie von Mohammed prophezeit, wie von Mohammed prophezeit. There is a man in heaven, Islam did he portray. They call him Mehdi Ali, and he was gifted today. He was gifted today. वतन में रोज कोई जब शहीद होता है इबादतों के दिए और भी जलाते हैं सलाम सैयदी देते हैं उन घरों के मकीन सलाम सैयदी देते
عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Vaker Allah danojek na neja verde vel semlese em Resuli Muhammedi Allah eskoro peygamberi em Resuli Muhammedi Allah eskoro peygamberi o İslam tano dini o İslam tano amaros pas o İslam amesika vela e Allah samote manga o İslam amesika vela e Allah samote manga vakati kavilo o İslami zapelo İmam Mahdi avilo o İslami živdilo İmam Mahdi avilo o İslami živdilo Magen tu mene Allah'e satte bene dikenale İyâk edevlena dikena of tu mende dikela İyâk edevlena dikena of tu mende dikena o tu men sobakana darantaro Allahi emameren nisar o svem sar muslimanja emameren nisar o svem sar Ahmediye ਸਾਡਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਪੀਰ ਪੀਰਾ ਵਨ ਸਬੰਨੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤੇਰੀਆਂ ਪੜ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਸਾਫ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਹੋਏ ਮਲੰਗ ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਵਜੂਦ ਦੀਆਂ ਤਾਸੀਰਾਂ तुम लजनाई माइल्ला हो तुम एक सदा हो तुम लजनाई माइल्ला हो तुम एक सदा हो तुमसे ही नई सुबह नए होंगे उजाले हाथों से तेरे खिलने हैं सहराओं में लाले गोदों में तेरी पल्ले है ईमां के जयाले जा अपनी दुआओं से सभी अर्श हिला ले फिर कल भी तेरा आज भी हर अहद तेरा हो गोया कि तेरा प्यार ही सोचों में भरा हो तुम लजनाई माइल्ला हो तुम एक सदा हो तुम लजनाई माइल्ला हो तुमको भी पता हो तकवा की राह गुजर पे कदम मारते हुए सच्चाइयों से रूह को संवारते हुए दिलो नजर दुआओं से निखारते हुए उठो खुदा की नुसरतें पुकारते हुए कुछ ऐसा कर चले जो हंसी कल की बिना हो हर नफ्स दिलो जान में कोई नूर भरा हो तुम लजनाई माइल्ला हो तुम एक सदा हो तुम लजनाई माइल्ला हो सबको ये पता हो ला इलाहा इल्लल्लाह हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
لبیک یا امامنا لبیک سیدی 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 باخدا تیرے در سے نہ جائیں گے ہم جان سوغات تو دل نظر سیدی علیک السلام و ظفر سیدی جو بھی کہتے ہو دل میں اتر جاتی ہے ہر نصیحت تیری کام کر جاتی ہے تیری باتوں میں ہے ایک اثر سیدی علیک السلام و ظفر سیدی تیرے سایہ شفقت میں پھولے پھلے ہم بسر زندگی خادمانہ کریں تیرے چاکر رہے عمر بھر سیدی علیک السلام و ظفر سیدی علیک السلام و ظفر سیدی لبیک یا امامنا نعرہ لبیک یا اللہ اکبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت زندہ باد محسن انسانیت زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد غلام احمد کی جے غلام احمد کی جے خلافت احمدیہ زندہ باد خلافت احمدیہ زندہ باد حضرت خلیفۃ المسیح الخامس زندہ باد حضرت خلیفۃ المسیح الخامس زندہ باد شہیدان احمدیہ زندہ باد شہیدان احمدیہ زندہ باد اسیران راہ مولا زندہ باد اسیران راہ مولا زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس زندہ باد حضرت خلیفۃ المسیح الخامس زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام لبیک یا امامنا لبیک سیدی 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 امامنا لبیک سیدی لبیک یا امام ہے میرا میں بندی ہوں تیری تیرے در سے ہی مانگنا چاہتی ہوں تو مالک ہے میرا میں بندی ہوں تیری تیرے در سے ہی مانگنا چاہتی ہوں نمازوں میں میری ولازت لا الہ الا اللہ ہے درد دل کی دوا لا الہ الا اللہ
دو احمدی منٹ. وہ ہے کہ جن کی جب دعا کو چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.